اللہ الرحمن الرحیم. بچوں آج ہم سورۃ مریم کی آگے والی آیات پڑھیں گے جو ہماری باقی رہتی تھی. پڑھیے میرے ساتھ. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان أَإِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ البتہ ان قریب اخرج نکالا جائے گا حیًّا زندہ کر کے. یعنی کہ انسان کا یہ کنسیپٹ ہے, انسان کی یہ سوچ ہے کیا جب میں مر جاؤں گا قبر میں دفن کر دیا جائے گا کیا مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کیا مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اولا کیا نہیں یذکر الانسان یاد رکھتا انسان. کیا اس بات کو یاد نہیں رکھتا انسان کہ انا بے شک ہم نے خلقناہ پیدا کیا اس کو انسان کو من قبل اس سے پہلے ولم یک شیئا نہیں تھا وہ کوئی چیز, یعنی کہ انسان کا نام بھی نہیں تھا, نام و نشان نہیں تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اس کا وجود ہی نہیں آیا تھا. ہم نے تو اس کو اس وقت پیدا کیا. جو اللہ اس وقت پیدا کرنے پر قادر ہے اس پر دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے نہیں. فَوَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے آپ کے رب کی قسم ہے. لَنَحْشُرَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور جمع کریں گے والشیاطین اور شیطانوں کو. یعنی کہ جو شیطانی صفت والے انسان ہیں ان کو بھی اور شیطانوں کو بھی, دونوں کو اکٹھا کہا گیا. جن کے اندر شیطانی صفتیں اللہ کی نافرمانی, قرآن کو جھٹلانا, نبی کے فرمان کو جھٹلانا, اپنی اکڑ میں اپنی مستی میں زندگی بسر کرنے والے. پھر اللہ فرماتے ثم لنحضرنہم پھر ضرور ہم ان کو جمع کریں گے حول جہنم جہنم کے ارد گرد جسیہ گھٹنوں کے بل, یعنی کہ وہ جہنم کے ارد گرد کس حال میں ہوں گے گھٹنوں کے بل. ثم پھر لننزعن البتہ ہم کھینچ لیں گے من کل شیاطین ہر گروہ کو ایہم کون ہے ان میں سے اشد زیادہ سخت علی الرحمن عتیہ رحمان کے سامنے اکڑ میں. کون دنیا میں اب اکڑتا تھا؟ اس دن تو آواز پڑے گی نا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تھے, جابر حکمران تھے, فرعون جیسے تھے, جو بڑے بڑے اپنے آپ کو فن خاص سمجھتے تھے, وہ بھی اس دن سر نہیں اٹھائیں گے. جس دن اتنی آواز پڑے گی لمن الملک اليوم, تو آواز پڑے گی کیا للہ الواحد القہار, ایک زبردست بادشاہ کی بادشاہت ہے. ثم پھر لنحن البتہ ہم اعلم زیادہ جانتے ہیں الذین ان لوگوں کو ہم اولا بہما ان میں سے کون زیادہ حقدار ہے داخل ہونے کے, یعنی کہ جہنم میں داخل ہونے کے کون زیادہ حقدار ہے. جہنم جو ہے نا وہ گناہ گاروں کا ٹھکانہ ہے, وہ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ اور نہیں ہے تم میں سے مگر واردھا اس پر آنے والا کانا ہے یہ بات علی ربی کا آپ کے رب پر حتم مقضیہ جس کا فیصلہ لازمی ہے, یعنی کہ جس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے.
پھر ننجلذین ہم نجات دیں گے الذین ان لوگوں کو اتقوا جو ڈرتے تھے ونذر الظالمین اور ہم نے ڈیل دے دی ہے اور ہم نے چھوڑ دیا ہے ظالموں کو فیہا اس میں جسیہ گھٹنوں کے بل وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں اس کی اللہ کی یہ اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے نا لیکن جو دنیا میں اس کو نہ سمجھ سکا دنیا میں اس کے کان پر جوں تک نہیں رہی تو قیامت والے دن اس کو کوئی اللہ کے سامنے وہ کوئی جواز پیش کرنے کا مجاز نہیں ہوگا یہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا رہنمائی کے لیے بھیجا جنہوں نے اس کو پڑھا اس پر غور و خوض کیا سمجھا اس پر عمل کیا وہ تو کامیاب ہوں گے قد افلح المؤمنون ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے اس پر عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے باقی سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات بینات واضح سے مراد اس میں واضح حکم ہے واضح بیان کر دیا جہنم کا جنت کا علیحدہ علیحدہ واضح بیان کر دیا گیا گناہ کا نیکی کا صلہ علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا قال الذین کہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا للذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے ای الفریقین کون سا گروہ ہے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے دونوں میں سے کون سا گروہ ہے بہتر مقامن ٹھکانے کے لحاظ سے فاحسن نتیجہ مجلس کے اعتبار سے یعنی کہ زیادہ اچھا پکارنے کے زیادہ اچھا گروہ کون سا ہے آج کے دن قیامت کے دن تو وہ زیادہ اچھا ہوگا وہ کیا ہوگا کامیاب ہوگا وگرنہ آج جیسے تم پوچھتے نا تم نے سبق یاد کیا اگر نہیں یاد کیا ہوتا تو کیا ہوتا ہے اب مار کے لیے آپ اپنے ذہن میں تیاری کر لیتے کہ اب اگر باری آگے سنانے کی تو پھر کیا ہوگا مار پکی بات ہے مار پکی بات ہے اگر دنیا میں یہ تمہیں یاد ہے تو پھر ادھر تمہیں لونا یاد ہوگا کہ اب ہم نے دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہمیں پتہ ہے نا ہم جتنی نیکیاں کر رہے گناہ کر رہے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا تو یہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے ادھر بھی تو ادھر بھی پتہ چل جائے گا پھر ہم پوچھیں گے ساتھ والے سے پھر ہم نئے گروہ سے پوچھیں گے یار کون ہے اچھا مجلس کے اعتبار سے کون ہے جس نے اچھی زندگی بسر کی کون ہے جو دنیا میں نیکی کرتا رہا تو اس لیے یہ قرآن تمہیں باور کروا رہا ہے یاد کروا رہا ہے اللہ کے احکامات کو یاد کروا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں دنیا میں جا کر بھٹکنا جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین